Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself is Daud Nawaz. I'm serving Bahadur Zakariya University Multan, Lodra campus as a visiting lecturer in Department of Public Administration. I'm teaching the course of Financial Administration in BPA 4th. स्टूडेंट्स हमारा जो आज फर्स्ट लेक्चर है वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीप्ट. ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इम्पोर्टेंस को देख लेते हैं कि किस तरह से हम कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स में डिफरेंशिएट करते हैं. कैपिटल आप लोगों को जैसे मैंने पहले भी बताया था लेक्चर्स में कि कैपिटल मीन्स हमारा सरमाया और रेवेन्यू मीन्स हमारी आमदन. तो यहाँ पे वो कहता है कि कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स में आइटम्स का जो यहाँ पे मतलब जो लफ्ज़ है उसका मतलब ये है कि ऐसे कौन कौन से कैपिटल के आइटम्स हैं, ऐसे कौन कौन से आमदन के ज़राए हैं जिनके ज़रिए हम लोग अपना यानी कि एक अपना सरमाया बैलेंस कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं और रेवेन्यू अपना इकट्ठा कर सकते हैं. अच्छा, तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखोगे कि टू डिटरमाइन विच आइटम्स अपेयर इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि कौन सी ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें कौन से आइटम्स हमारे पास आएंगे. जो रेवेन्यू आइटम्स हैं जिनके ज़रिए हम आमदन इकट्ठी करते हैं यानी कि आमदनी इकट्ठी करते हैं वो हमारे रेवेन्यू आइटम्स हैं. ठीक है, और वो हमारे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. क्लियर. इसी तरह से जो कैपिटल आइटम्स हैं यानी कि जो हमारा सरमाया है वो हमारे आते हैं बैलेंस शीट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. इसी तरह से बेटे वो कहता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट, कि नेट प्रॉफिट जो है वो आपका वो कहाँ पे डिटरमाइन होगा. उसके लिए क्या होता है कि हमें रिक्वायर होती है मैचिंग. किसकी मैचिंग? कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, हमारी आमदन जो आई उसके जो हमारी जो मतलब कि हमारे पास पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो कहाँ खर्च हो रहा है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम, और जो हमारी रेवेन्यू मतलब जो हमारी आमदन है वो उनका आपस में मैच होना. ठीक है, उसमें क्या होगा कि प्रॉफिट जो है हमारा प्रॉफिट तभी हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या होगा कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स, जो हमें रेवेन्यू इकट्ठा हुआ रिसीव हुआ उसमें से जब हम अपनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स निकाल देंगे, जो हमारे ख़र्चे थे वो निकाल देंगे, कि आमदन को इकट्ठा करने में जो हमें ख़र्चे आए जब वो हम अखराजात हम निकाल देंगे तो हमें प्रॉफिट हासिल होगा. हम कहते हैं ना कि हमारी आमदनी आई कि हमने मिसाल के तौर पर एक बिज़नेस स्टार्ट किया. ठीक है, उस बिज़नेस में जी हमने लाइक हमने हमारे पास 5 लाख रुपए थे. ठीक है, 5 लाख रुपए हमारे पास आमदन आई उस बिज़नेस के करने से. उस 5 लाख की आमदन में से 1.5 लाख रुपए के हमने खर्चे वगैरह निकाले, तो बाकी जो हमें एक प्रॉफिट हासिल हुआ वो 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हासिल हुआ. ठीक है, तो ये हमारे पास होता है डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी कि आपके पास जो टोटल आमदन हुई, टोटल जो रिसीव हुई, उस रिसीविंग में से जब आप अपनी एक्सपेंडिचर्स निकाल दोगे तो वो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा. क्लियर. कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स, ये क्या होता है? कैपिटल रिसीप्ट्स में क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन होती है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इनटू द बिज़नेस. कि अब एक बिज़नेस के अंदर जो है, एक तिजारत के अंदर जो है एक सरमाया लगा रहे होते हैं. ठीक है, और वो सरमाया कौन लगा रहा होता है? प्रोप्राइटर, पार्टनर और शेयर होल्डर. या तो उस बिज़नेस का मालिक यानी कि प्रोप्राइटर, या पार्टनर यानी कि उस बिज़नेस के अंदर 2 या 4 या 6 जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनर हो गए. और इसी तरह से शेयर होल्डर्स मीन्स डैट कि वो लोग जिनके कारोबार में शेयर्स होते हैं. रेवेन्यू रिसीप्ट्स और इनकम. जी, रेवेन्यू रिसीप्ट्स और इनकम में क्या आएगा कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स और इनकम जो है ये ऐसी आउटकम होती है एक फर्म्स की एक्टिविटी की एक अकाउंटिंग पीरियड में. क्लियर. कि एक फ़र्म जो है वो क्या अपना जो है आउटकम जो है वहाँ से हासिल कर रही होती है. कहाँ से? अपनी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर. कि एक अकाउंटिंग पीरियड था, एक अकाउंटिंग सर्कल है, उसके अंदर एक फ़र्म जो है वो कितना जो है एक अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो गेन कर रही होती है. मनी रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स इन ट्रेड और ऑन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. कि आपको पैसा आता है यानी कि मनी रिसीव होती है, पैसा रिसीव होता है. कैसे पैसा रिसीव होता है? कि आप सेल कर रहे होते हो चीज़ों को. कैसे सेल कर रहे होते हो? ट्रेड के ज़रिए. ठीक है, या अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हुए, तजारत करते हुए, या आप अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हुए पैसा इकट्ठा कर रहे होते हो चीज़ों को बेच कर. इसी तरह से अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो मिसाल के तौर पर सेल्स हो गई. ठीक है, कमीशन हो गई.
کمیشن ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کمیشن فیس ہو گئی، انٹرسٹ ہو گیا، یعنی کہ اسی طرح سے یہ اس میں آ جائے گا، یعنی کہ ہمارے ریونیو اور انکم میں آ جائے گا کہ آپ کا ایک بزنس ہے، آپ اس بزنس میں کیا کر رہے ہو، سیلز کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، آپ کو جب آپ نے سیلز کی آپ کو پیسہ آیا یا آپ نے کو کمیشن آیا کسی چیز کے اوپر یا آپ کو کسی چیز پہ انٹرسٹ حاصل ہوا، جیسے بینکس جو ہیں وہ انٹرسٹ کے ذریعے اپنا ریونیو اکٹھا کرتی ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ جو مجھے 5 لاکھ روپے چاہیے، تو آپ ایک بینک میں جاؤ گے، 5 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے آپ کو بینک والے دے دیں گے، مگر وہ آپ سے اس پہ انٹرسٹ جو ہے وہ جو ہے ریسیو کریں گے، تو وہ آپ کا جو ہے وہ انٹرسٹ میں آ جائے گا۔ اسی طرح سے جو ہے ڈسٹنکشن بٹوین کیپٹل اینڈ ریونیو ریسیپٹس، کہ ایک ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ڈفرینس کیا ہے، فرق کیا ہے۔ کیپٹل ریسیپٹس میرے بیٹا جو ہے اٹ انکلوڈس اماؤنٹس ریئلائزڈ بائی دا سیل آف فکس ایسیٹ اور بائی دا ایشو آف شیئر اور ڈیبینچر۔ یہ ایک ایسی اماؤنٹ ہے جو کہ ہم لوگ حاصل کرتے ہیں اپنے فکسڈ ایسیٹس کو سیل کر کے، ٹھیک ہے، یا ہم اپنے جو ہمارے شیئرز ہوتے ہیں بزنس کے اندر یا ڈیبینچرز ہوتے ہیں ان کے ایشو کرنے سے ہمیں ایک اماؤنٹ جو حاصل ہوتی ہے وہ ہمارے سرمایہ کے اندر جو یعنی کہ کیپٹل کے اندر کیپٹل ریسیپٹس ہوں گی۔ ریونیو ریسیپٹس کیا ہوتی ہیں کہ انکلوڈ اماؤنٹ ریئلائزڈ بائی دا سیلز آف گڈس اور رینڈرنگ سروسز۔ سرمایہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کیپٹل کا، کیپٹل لائک ہماری لینڈ، ہماری لینڈ ہو گئی، ٹھیک ہے، ہمارا فرنیچر ہو گیا، ہمارا کیش ہو گیا، کلیئر۔ اسی طرح سے ہمارا وہ مطلب کہ جو ہے ایسٹ لائک جو ہمارے پاس ایک بزنس میں ہم لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ریونیو کیا ہوگا، ریونیو میں اس میں کلیئر بتا دیا کہ ایک ایسی اماؤنٹ جو کہ ہم گڈس کو یا سروسز کو سیل کر کے ہم حاصل کرتے ہیں، ایسی آمدن وہ ہماری ریونیو ریسیپٹس ہوں گی۔ اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ کیپٹل ریسیپٹس میں کہ اٹ از اے ریسیپٹ ان سبسٹیٹیوشن آف اے سورس آف انکم، کہ یہ ہماری ایک سورس آف انکم ہے، یعنی کہ ایک چیز کا متبادل ہے سورس آف انکم کا، کلیئر۔ اسی طرح سے جو ریونیو ریسیپٹس ہیں یہ جو ہے اٹ از اے ریسیپٹس ان سبسٹیٹیوشن آف این انکم، یہ ایک انکم کا سبسٹیٹیوشن ہے، جبکہ کیپٹل میں کیا تھا، وہ سورس آف انکم کی ایک سبسٹیٹیوشن ہے، ایک سورس آف انکم یعنی کہ انکم کے ذرائع جو ہیں ان کا متبادل ہے، جبکہ ریونیو ریسیپٹس جو ہیں وہ انکم کا متبادل ہے۔ جی، اماؤنٹ ریسیپٹ فار سرنڈر آف سرٹن رائٹس انڈر این ایگریمنٹ از اے کیپٹل ریسیپٹ بیکاز اے کیپٹل ایسٹ از گیون اپ ان دا فارم آف دیز رائٹس، کہ یعنی کہ ایک ایسی اماؤنٹ جو کہ آپ کو ریسیو ہوتی ہے جب آپ کیا کرتے ہو، ایک سرٹن رائٹس کو، ایک ایسے سرٹن رائٹس کو جو کہ آپ کے کیپٹل ریسیو میں ایک ایگریمنٹ کے تھرو آ رہے ہوتے ہیں، جب آپ ان کو سرنڈر کر دیتے ہو تو وہ آپ کو ریسیو ہوگی ایسی اماؤنٹ، تو وہ آپ کی کیپٹل ریسیپٹس میں آئے گی، کیونکہ کیپٹل ایسٹ جو ہے سرمایہ کے اندر جو ہمارا ایسٹ ہے جو ہمارا کیپٹل ہے، جو ہمارا سرمایہ ہے، از بینگ گیون اپ ان دا فارم آف دیس رائٹس، وہ ہمیں کس صورت میں دیا جا رہا ہوتا ہے، اسی جو یعنی کہ رائٹس کے فارم میں دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ریونیو ریسیپٹس میں تو اس میں کیا ہوگا کہ اماؤنٹ ریسیوڈ ایز کمپنسیشن، کہ اماؤنٹ جو ہے وہ ایز اے کمپنسیشن ہمیں ریسیو ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، کسی چیز کا ہمیں کمپنسیشن ایز اے کمپنسیشن وہ ہمارے پاس آ رہی ہو ایک ایگریمنٹ کے اندر فار دا لاس آف فیوچر ریسیپٹس، کہ فیوچر کے اندر کوئی لاس ہو رہا ہو تو وہ ریونیو ریسیپٹس ہیں۔ کلاسیفیکیشن آف انکم، انکم کی کلاسیفیکیشن میں دو چیزیں ہیں، کیپٹل انکم اور ریونیو انکم۔ کیپٹل پروفٹ اور کیپٹل انکم کیا ہوتی ہے؟ کیپٹل پروفٹ جو ہے وہ ایک ایسا پروفٹ ہے ڈیٹ ارنڈ آن اکاؤنٹ آف سیل آف فکسڈ ایسٹس اور ان کنیکشن ود دا شیئر کیپٹل، کہ ایک ایسی اماؤنٹ ہے کیپٹل پروفٹ کہ جو کہ پروفٹ ہم لوگ ارن کرتے ہیں اپنی فکس ایسٹس کو سیل کر کے، ٹھیک ہے، ان کنیکشن ود دا شیئر کیپٹل، کہ جو ہمارا کیپٹل ہے اس کے تھرو ہم اپنی جب سیل کرتے ہیں فکس ایسٹس کا تو وہ ہمیں جو کیپٹل ریسیو ہوگا، کیپٹل جو پروفٹ ہوگا وہ ہمارا جو ہے کیپٹل پروفٹ کہلائے گا۔ کیپٹل انکم جو ہے وہ اٹ از انکم، وہ ایک ایسی انکم ہے وچ ڈز ناٹ ریلیٹ ٹو آپریشنز آف دا بزنس، جو کہ بزنس کے آپریشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو ریلیٹ نہیں کرتی، اور وچ ڈز ناٹ گرو آؤٹ، اور جو ہے مطلب کہ گرو نہیں ہوتی، وہ بڑھتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک بزنس کو رن کرنے میں۔ جی، کیپٹل پروفٹ اور کیپٹل انکم اگر ہم اس کی ایگزامپل دیکھیں لائک شیئر پریمیمز ہو گئے، یعنی کہ ایک بزنس کے اندر شیئرز ہو گئے، اسی طرح سے سیل آف اے فکس ایسٹ فار اے ویلیو، کہ آپ کو کسی چیز مطلب آپ ایک اپنا
فکس ایسٹ کو جو ہے سیل کر دیتے ہو فار اے ویلیو، یعنی کہ منی حاصل کرنے کے لیے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے فکس ایسٹس کو لائک سیل کر دیتے ہو. لینڈ ہو گئی، فرنیچر ہو گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے مشینری ہو گئی کہ مور دین دیٹ فار اٹ واز پرچیزڈ، کہ آپ نے مثال کے طور پر ایک مشینری خریدی یا فرنیچر خریدا یا لینڈ خریدی، آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑی، تو اس قیمت میں، یعنی کہ جس قیمت میں آپ نے وہ چیز خریدی اس قیمت سے زیادہ مور دین اس کو سیل کر دو گے، تو آپ کے پاس وہ آ جائے گا کیپٹل پروفٹ. یعنی کہ آپ نے اپنے سرمایہ جو اکٹھا کیا ہوا تھا، کیپٹل اکٹھا کیا ہوا تھا، تو اس کیپٹل پر آپ کو جو پروفٹ ہوا وہ آپ کا کیپٹل پروفٹ ہوگا. اس کی ایگزامپل ہے کہ کیپٹل گین آف ₹150 لاکھ رائزز وین بلڈنگ باٹ فار ₹2000 اینڈ از سولڈ فار ₹350، یعنی 3,50,000. یعنی کہ آپ نے ایک زمین خریدی، ایک بلڈنگ خریدی 2 لاکھ روپے کی. آپ نے کیا کیا، ایک سال بعد آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی کہ آپ کو جو ہے نا پیسہ چاہیے تھا. اب وہ بلڈنگ آپ کا سرمایہ تھا، کیپٹل پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کا ریٹ لگوایا تو آپ کی وہ بلڈنگ جا رہی ہے جو 3.5 لاکھ روپے کی. اس کا مطلب ہے آپ نے ایک سال کے اندر اس کیپٹل کے اوپر 1.5 لاکھ روپے کا سرمایہ کما لیا، 1.5 لاکھ روپے کا پروفٹ کما لیا. کلیئر؟ تو یہاں پہ ایک اور چیز ہے ریونیو پروفٹ اور ریونیو انکم. ریونیو پروفٹس آر دوز ارنڈ، یہ ایک ایسی ارننگ ہوتی ہے جو کہ ان دا آرڈینری کورس آف بزنس، جو کہ ہم ایک عام بزنس سے اپنا حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ریونیو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ایک آمدن حاصل کر رہے ہوتے ہیں. ریونیو انکم از این انکم، یہ ایک ایسی انکم ہے وچ ارائزز آؤٹ آف، جو کہ ہمیں اکٹھی ہوتی ہے ان دا کورس آف ریگولر آپریشنز آف دا بزنس کنسرن. یعنی کہ آپ ایک بزنس مین ہو، آپ اپنا بزنس کر رہے ہو، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پہ کر رہے ہو یا بڑے پیمانے پہ کر رہے ہو، یعنی کہ آن دا اسمال اسکیل اور لارج اسکیل، اس کے ذریعے جو آپ کو انکم جو ہے ارائز ہوگی، اکٹھی ہوگی، تو وہ آپ کی ریونیو انکم ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں 2 چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. ریونیو پروفٹ اپیئر ان دا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، کہ جو ریونیو پروفٹ ہوگا، جو آمدن کے اندر آپ کو پروفٹ ہوگا، فائدہ ہوگا، منافع ہوگا، وہ ہمارا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں آئے گا. ٹھیک ہے، جو کہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اسی طرح سے جو ریونیو پروفٹ اینڈ ریونیو انکم ہے، یہ کیا ہے، سائنونیمز ہیں. ٹھیک ہے نا ہمارے لیے. اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ پروفٹ میڈ آن سیل آف گڈس، کہ ایسا پروفٹ جو کہ ہمیں گڈس کے اوپر حاصل ہوا، کہ جب ہم نے وہ گڈس سیل کی اور انکم جو ہے ہمیں ریسیوڈ ہوئی فرام لیٹنگ آؤٹ آف دا بزنس پراپرٹی، اس بزنس پروفٹ کی طرف سے، اور ڈیویڈنڈس ریسیوڈ آن بزنس انویسٹمنٹ، یا ہم اپنے بزنس انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ہمیں کوئی ڈیویڈنڈس ریسیو ہوتے ہیں، تو وہ ہمارا ریونیو انکم کہلاتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ پھر جو ہے دوبارہ اس کو فردر جو ہے ایکسپینڈیچرس کو اپنا ڈسکس کریں گے. جزاک اللہ.